الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ جو ہم اوپر سے یا صرف زبانی کلامی ایمان لائے ہیں، ہم دل سے بھی ایمان لے آئیں، دل سے تصدیق کریں، یا ہم باعمل مسلمان بن جائیں۔ اس مضمون پر ہم نے گزشتہ مجلس میں ایمان سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور یہ عرض کیا تھا کہ ایمان ایک شخص کے تمام اعمال میں سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بچہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتا ہے وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، حالانکہ وہ مسلمان ہوتا ہے، یعنی بچپن سے اس کو اسلام کی باتیں بتائی جاتی ہیں یا اس کے کان سے گزرتی ہیں۔ یہ تو بالغ ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ جس چیز پر یا جن باتوں پر یا جن عقائد پر وہ بیلیو کرتا ہوگا تو تب پتہ چلے گا کہ یہ صاحب ایمان ہے، یا وہ کرسچینٹی کو پسند کرتا ہے یا ہندوازم کو پسند کرتا ہے یا لا دین ہے، دہریت کو پسند کرتا ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا۔ تو عام طور پہ جو کہہ دیا جاتا ہے نا کہ جو بچے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے سب کے سب صاحب ایمان ہیں، بالکل نہیں، یہ سب کے سب مسلمان ہیں، کیونکہ اسلام کی باتیں ان کے کان سے گزرتی ہے، اسلام کی کچھ تعلیمات کچھ قاری صاحب نے بتا دیا، کچھ کسی استاد نے بتا دیا اسکول کالج کے اندر، کچھ جمعے کے واعظ میں سن لیا، تو ان کو اسلام کی باتیں سننے کے مواقع زیادہ ملتے ہیں۔ لیکن یہ بات بہت تفصیل سے عرض کی تھی کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کچھ جملوں کچھ قضیوں کو ماننا، اقرار باللسان، اور دل سے اس کی پوری تصدیق کرنا، تصدیق بالقلب، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو عین ممکن ہے، اور ایسا آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ باپ بڑا صاحب ایمان، نمازی، پرہیزی، تبلیغی، اور بیٹا جو ہے اس کے افکار بالکل دہریت والے ہیں، اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، نہ مسجد جاتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ ایسا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے حضرت کے ایک تعلق والے تھے، وہ ڈاکٹر تھے، ان کا بیٹا بڑا ہی قابل اور بڑا ذہین اور بہت ہی دین پسند، انہوں نے بچپن سے اس کی تربیت ایسی کی، لہٰذا وہ نمازیں بھی پڑھتا، بڑے شوق سے عمرہ بھی کرتا، اپنی والدہ کو بھی عمرے پہ لے کے جاتا، اور ایک دم انہوں نے کہا اس کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ یہ دہریہ ہو گیا، ایتھیسٹ ہو گیا۔ تو والد بہت پریشان ہوئے، انہوں نے حضرت سے ذکر کیا۔ حضرت کہنے لگے میں نے اس نوجوان کو کچھ وقت دیا، اس سے بات چیت شروع کی، تو کہنے لگے اس نے مجھے کہا میں آپ کو سچی سچی بتاتا ہوں کہ ہوا کیا، کہ ہماری یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہیں، وہ یہودی ہیں، تو انہوں نے جب مجھے دیکھا کہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے لڑکا، بڑا شارپ ہے، ذہین ہے، تو انہوں نے مجھے یہودیت کی دعوت دینی شروع کر دی اور مجھے قائل کرنا شروع کر دیا کہ میں یہودی ہو جاؤں، اور کہنے لگے کہ وہ مجھے بار بار یہودیت کے بارے میں اس کے سچا مذہب ہونے میں دلائل دیتے رہے،
اور میں نہ مانا. جب اس بندے نے دیکھا کہ یہ تو یہودی بننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے پھر اگلا کام کیا کہ مجھے ڈارون تھیوری پڑھانی شروع کر دی. ڈارون تھیوری جن لوگوں کو پتہ ہے وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے بارے اس کے متعلق میں کچھ مختصر بتا دوں کہ ڈارون ایک شخص گزرا ہے تاریخ میں، اور یہ کوئی سائنٹسٹ بھی نہیں تھا. تو یہ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جو سوچ بچار میں اور فلاسفل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور فلسفے، اور ان سے سوچ کے اندر یہ قضیہ دو ملے تو تیسرا بن گیا، خیالی پلاؤ پکانے والے لوگ مختصر. تو یہ ایک شخص گزرا تھا اور اس نے کہا کہ کائنات یا زمین پر جو مخلوق ہے یا انسان یہ وجود میں کیسے آیا. اس نے اس پر یعنی اپنا فلسفہ پیش کیا. یاد رکھیے گا سائنٹسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں. تو اس نے ایک فلسفہ پیش کیا کہ انسان ایسے وجود میں آیا کہ پہلے وہ 2 سیل ملے، تیسرا بنا، اس سے چوتھا بنا، پھر ایک بیکٹیریا بنا، اس سے تھوڑا سا بڑی مخلوق کو کیڑا بنا، اس سے مچھلی بنی، مچھلی سے کرتے کرتے پھر مینڈک بنا، اس سے پھر ایسی مخلوق بنی جو خشکی پہ آنا جانا شروع ہو گئی، پھر اس سے کرتے 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 بندر، بدمانس، اور اس سے انسان بنا. تو یہ ڈارون کی بڑی مشہور تھیوری. اس نے اور تھیوریز بھی پیش کی ہیں اسی سے متعلق، لیکن یہ اس کو تھیوری آف ایوولوشن کہتے ہیں کہ ارتقائی عمل سے گزرتے گزرتے انسان بندر، بندر سے بدمانس، اور بالآخر انسان بنا. تو اس پر تو خیر بہت کلام ہے اس تھیوری پر، اور خود جو غیر مسلم ہیں وہ اس پر بہت زیادہ کویسچنز کرتے ہیں اور کسی کے پاس ان کے جواب نہیں ہے، چونکہ اس تھیوری کے اندر بہت کمزوریاں ہیں، بہت لوپ ہولز ہیں. تو آج کل تو اس کا بہت آپریشن ہوتا ہے اور لوگوں نے اس کو بڑے برے طریقے سے ریجیکٹ کیا ہے. لیکن جب اس نے تھیوری پیش کی تھی اس زمانے میں لوگوں نے کئی 100 سال تک اس کو بلیو بھی کیا، اس پہ یقین بھی رکھا، اور یہی سمجھا کہ انسان واقعتاً اسی طرح بنا ہے. بہرحال تو کہنے لگے کہ وہ یہودی نے مجھے ڈارون تھیوری پڑھانی شروع کر دی اور اس میں دلائل دینے شروع کیے. تو کہنے لگے کہ دلائل دیتے 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 اس نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا کہ مجھے اس بات پر شک پڑ گیا کہ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ انسان کو، یعنی پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے، ان کو اللہ نے بنایا اور پھر دنیا میں بھیجا، اور اماں حوا، اور اس سے آگے انسانی نسل وجود میں آئی. تو جب اس نے مجھے یہ ڈارون تھیوری پڑھائی تو میرے تو افکار بالکل بدل گئے اور میں ڈاؤٹ میں آ گیا. کہنے لگے اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ میں نے پہلے نمازیں چھوڑی، پھر روزے چھوڑے، اور کرتے کرتے پھر میں بالکل دہریہ بن گیا. تو خیر یہ یاد رکھیں کہ ایمان کے لٹیرے آج کے زمانے میں ہر جگہ موجود ہیں. ہر زمانے میں رہے لیکن آج کے زمانے میں یہ اٹیکس زیادہ ہیں. یہ آپ کا کوئی پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کا آفس کا کلیگ ہو سکتا ہے، یہ آپ کے کوئی دنیاوی اسکول کالج یونیورسٹی کے ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کے ساتھ سفر میں کوئی بندہ ملے اور وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیں. چنانچہ مجھے یاد ہے کہ ہم حضرت ڈاکٹر جی کے ساتھ ایک مرتبہ جماعت میں نکلے. حضرت نے ہمیں ترغیب دی اور ہمیں جماعت میں اللہ کے راستے میں نکالا. ہم غالباً کراچی جا رہے تھے اور ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے. رات کا ٹائم تھا، ٹرین میں کچھ اندھیرا بھی تھا اور شور بھی تھا. تو حضرت کے پاس نا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور وہ حضرت سے کچھ باتیں شروع ہو گیا کرنا، اور حضرت بھی اس کو جواب دیتے رہے، اور ہم لوگ ذرا ریلیکس تھے. کچھ آواز آتی تھی، کچھ نہیں آتی تھی. تو ہم نے کہا شاید کوئی دین کی بات، کوئی دعوت چل رہی ہے. تو ایک دم نا ہم دیکھا حضرت غصے میں آ گئے اور حضرت کی آواز پورے ٹرین میں گونجنے لگی. اور حضرت نے فرمایا کہ جو بندہ ایسا دعویٰ کرے گا نا ہم وہ یعنی اس کا پیٹ پھاڑ دیں گے. اس طرح کر کے نا حضرت نے تو اس کو سیدھی سیدھی نا سنانی شروع کر دی. اور ہم لوگ ذرا الرٹ ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ایک دم سے، تو ماحول ہی چینج ہو گیا. اور وہ بندہ نا ایک دم سے اٹھا اور اس ڈبے سے نکل گیا، وہ کسی اور ڈبے میں جا کے بیٹھ گیا، اس کو اپنی جان کی پڑ گئی. تو میں نے پہلے سے پوچھا حضرت خیریت تھی، کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ یہ بندہ مرزائی ہے، قادیانی ہے، اور یہ میں اس کو دین کی دعوت دے رہا تھا اور اس نے مجھے دعوت دینی شروع کی. جو میں نے آپ کو اس کے پچھلے سیشن میں بھی بتایا تھا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ قرآن پر، حدیث پہ یقین رکھتے ہیں. یقیناً اگر مسلمان کہے گا جی میں یقین رکھتا ہوں، وہ کہے گا قرآن حدیث دونوں کے اندر دلائل موجود ہیں کہ ایک نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے. تو آپ کہیں گے یقیناً آئیں گے، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے. تو وہ اگلی بات پوچھے گا کہ بتائیں اس کی تاریخ بھی لکھی ہے.
قرآن میں حدیث میں کہ کس تاریخ کو وہ آئیں گے، تو یقیناً اس کی تاریخ تو کسی کو نہیں پتہ، کچھ علامات بتائی گئی ہیں لیکن تاریخ ایگزیکٹلی کیلنڈر کی ڈیٹ کسی کو نہیں پتہ. تو وہ پھر اگلی بات کہے گا کہ جناب وہ نبی جن کا تذکرہ قرآن حدیث دونوں میں ہے، جو آخری اینڈ آف ٹائمز میں آئیں گے، وہ تو آ چکے ہیں، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ان کے عقائد کے مطابق. اور اس کے بعد جب بندہ کنفیوز ہو جائے گا کہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، نبی نہیں آنا ہے، اور حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، اور جو ہے وہ ہمارا ایمان کا حصہ بھی ہے، اور واقعتاً ڈیٹ معلوم نہیں، تو جب وہ یہ دعویٰ کرے گا، اس کے بعد وہ اپنی بنیاد کی ایک ایک اینٹ رکھنی شروع کرے گا، اور پھر وہ جھوٹ سچ ملا کر اس کے کچھ معجزات بتانے کی کوشش کرے گا، اور اس طرح عجیب و غریب باتیں شروع کرے گا. تو اس سے انسان کنفیوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آج کے زمانے میں ایمان کے لٹیرے بہت زیادہ ہو گئے، اور تو اور یعنی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کئی کارٹون ایسے ہیں، کئی موویز ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر نوجوان بچوں بچیوں کے عقائد کانسیپٹ چینج ہو جاتے ہیں، اور اس کانسیپٹ چینج ہونے کی وجہ سے در حقیقت ایمان میں تبدیلی آ جاتی ہے. چنانچہ میجک اور جادو اس کو بہت زیادہ دکھایا جا رہا ہے، اور جی کوئی میجک سٹک ہوتی ہے یا کوئی میجک سٹون ہوتا ہے اور اس کے اندر اسپیشل پاورز ہوتی ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے جن کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، بلینک پیپر کی طرح ہوتا ہے، آپ جو مرضی رائٹ کر دیں، تو ان کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ پاورز تو سٹونز میں ہوتی ہے اور سٹکس میں ہوتی ہے، یا اس طرح کسی خاص لباس میں یا کسی تاج میں ہوتی ہے. یہ اللہ کے پاس کون سی پاورز آ گئی ہیں، اللہ سے مانگنا کیا ہوتا ہے. یہ بالکل بچہ آہستہ آہستہ اس سے پیدل ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا کا کتنا اثر ہوتا ہے، کہ میں قریب آپ کو ماڈل ٹاؤن کا ایک واقعہ سناتا ہوں. تو مجھے ایک صاحب نے سنایا جن کے سامنے یہ واقعہ ہوا. کہنے لگے ہمارے ایک محلے میں ایک دوست تھے تعلق والے، تو کہنے لگے ہماری محلے کی مسجد میں نکاح تھا. تو کہنے لگے ان کا ایک چھوٹا بچہ، یعنی 6-7 سال کا ہوگا، تو بچہ تو کچھ سمجھدار ہو جاتا ہے، بولنا چالنا شروع کرتا ہے. تو کہنے لگے کہ وہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو کہنے لگے والد اس کو لے کر آئے تھے کہ بھی آؤ میں آپ کو دکھاؤں نکاح کیسے ہوتا ہے، شادی کیسے ہوتی ہے. تو کہنے لگے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، امام صاحب نے عربی میں خطبہ پڑھا، اس کے بعد دولہے سے وہ حق مہر اور وہ سب بتا کر ایجاب و قبول کیا، اور سب نے کہا مبارک ہو. تو وہ بچہ بڑے غور سے سب کچھ دیکھ رہا تھا. تو سب کچھ دیکھنے کے بعد اس نے ابو سے سوال پوچھا، انہوں نے کہا چلیں گھر. تو کہتا ہے وہ شادی ہو گئی؟ تو اس کے ابو نے کہا ہو گئی. تو انہوں نے کہا وہ آگ کے گرد جو چکر لگاتے ہیں وہ تو لگائے ہی نہیں انہوں نے، یہ کس قسم کی شادی ہے؟ تو کہنے لگے جب بچے نے یہ بات کہی تو والد کہنے لگے مجھے تو بہت جھٹکا لگا کہ میرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے. تو کہنے لگے میں نے جب گھر جا کے بیوی سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ تو سارا دن ساری رات انڈین چینلز کے کیبل پہ پروگرام ڈرامے فلمیں آتی ہیں اور بچہ وہی دیکھتا ہے. لہٰذا بچے کا کانسیپٹ یہ بن چکا تھا کہ شادی تو ہوتی ایسی ہے کہ آگ کے گرد میاں بیوی چکر لگاتے ہیں پھر شادی ہوتی ہے. مسلمانوں کا بچہ ہے لیکن اس کے یہ کانسیپٹ بن گئے. یہ جسٹ ایک ایگزامپل ہے، اس طرح کی بے تحاشا مثالیں موجود ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ اپنے بچوں کا بھی ایمان چیک کریں اور ان کی اسلامک نالج چیک کریں، تو اپنے جو چھوٹے بچے جو میڈیا بہت استعمال کرتے ہیں، کبھی ان سے کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کو کیا کہتے ہیں، یعنی لفظ صحابی کا اس کو پتہ نہیں ہوگا. پھر اگر اتنا پتہ ہو تو آپ پوچھیں کہ بڑے بڑے مشہور 4 صحابہ کے نام بتا دو، وہ نہیں بتا سکے گا. لیکن آپ اس سے کہیں بیٹا سپر مین کون ہے، وہ بولنا شروع کرے گا، 2 گھنٹے تک آپ کو کہانی سنائے گا. آپ پوچھیں اسپائڈر مین کون ہے، اور اسی قسم کے جو فرضی کریکٹرز ہیں تو ان کے بارے میں آپ پوچھیں، وہ پوری تفصیل بتائے گا، اس میں یہ پاور ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، یہاں چڑھ سکتا ہے، اس کو مار سکتا ہے. وہ اتنی سٹوری سنائے گا. اور یہ بات بالکل آبویس ہے کہ ظاہری بات ہے بچے نے جب دیکھنا ہی سارا دن وہ ہے تو اس کے ہیروز وہی ہیں، اس کو انہی کے بارے میں نالج ہے. جو اصل اسلامک ہیروز ہیں اس کے بارے میں ان کو اس بچے کو شاید نام پتہ ہو، اس کے آگے وہ کچھ تعارف نہیں کروا سکے گا. اگر آپ اس سے اگلی بات بھی پوچھیں کہ ان صحابہ کا آپس میں رشتہ کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا، تو یہ تو بالکل اچھے نہیں بتا سکیں گے کہ کون کس کا داماد تھا، کون کس کے سسر تھے. یہ رشتے تو بڑے بڑے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے. تو یہ ہمارے بچوں کا حال ہو رہا ہے ایمان کا، عقائد کا، کیونکہ یہ صرف اسلامک نالج نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا ایمان تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ کچھ قضیے، کچھ جملے، کچھ باتیں جس کو آپ دل میں بٹھا کر اس پہ بلیو کرتے ہیں اس کو ایمان کہتے ہیں.
تو آج کل اس پر اٹیک بہت زیادہ ہو رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا واقعہ سنایا تھا کہ ایک ٹھگ نے ان سے سونے کی انگوٹھی گڑ کی ایک ڈلی دے کر لے لی تھی کہ جی میٹھی چیز لے لو اور پھیکی چیز بدمزہ چیز مجھے دے دو. تو کہنے لگے میں چھوٹا تھا مجھے سمجھ نہیں تھی, میں نے سونے کی انگوٹھی اٹھا کر دے دی اور وہ گڑ کی ڈلی اس کے بدلے لے لی. تو فرماتے ہیں کہ جب بڑا ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ ایمان کے لٹیرے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی رنگینی, کوئی ڈرامہ, کوئی ایسی اسکرین پہ تماشا دکھا کر اس کے بدلے ہماری جو سب سے قیمتی متاع ہے, جو سب سے قیمتی چیز ہے ایمان, وہ ہم سے لے لیا کرتے ہیں. تو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ایمان تمام اعمال میں سب سے قیمتی چیز ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے, 5 پلرز ہیں اسلام کے. اس میں پہلا توحید ہے. اگر اللہ کی ذات پر یقین نہیں, جس طرح سے ایمان مفصل کے اندر ہے پوری تفصیلات کے ساتھ, اگر اللہ کی ذات پر وہ یقین نہیں تو اس کو یقین نہیں کہتے. یہ اللہ پر یا اللہ کے رسول پر ایمان نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے, اس نہ ہونے کی وجہ سے اگر ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, روزہ بھی رکھ رہا ہے, زکوٰۃ بھی دے رہا ہے, حج بھی کر رہا ہے, تو وہ مسلمان نہیں. تو بڑی واضح سی بات ہے, اگر اس کا ایمان ہی نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان کیسا ہے؟ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. اس کے برعکس کہ اگر ایمان انسان کا مضبوط ہے اور اعمال میں کمزوری ہو گئی, کسی کی نماز میں کچھ کمزوری رہ گئی, خدا نخواستہ اپنی طرف سے نہیں رکھنی چاہیے, اگر ہو گئی, روزوں میں کچھ کمی ہو گئی, زکوٰۃ میں ہو گئی, اور چیزوں میں کمی رہ گئی, تو اللہ اگر چاہیں گے اپنے فضل سے معاف بھی فرما دیں گے. اور ایک فضیلت کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں انسان کے نفلی اعمال کو فرضوں کے برابر کر کے اس کا حساب پورا کر دیں گے, چونکہ معاف کرنا ہوگا, مقصد ہوگا اس کو پاس کرنا. تو دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی جو ایگزامز ہوتے ہیں, جو فرسٹ سیمسٹر کا, سیکنڈ سیمسٹر کا, فائنل سیمسٹر کا, ان سب کے جو ہے نمبر ایڈ اپ ہو جاتے ہیں, اور مقصد ہوتا ہے کہ بندے کو پار کر دیا جائے, اسٹوڈنٹ کو پاس کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی آخرت میں پوچھیں گے کہ فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نمازیں کم ہیں. اللہ پوچھیں گے کچھ نفلیں بھی اس نے پڑھی ہیں؟ کہیں گے ہاں اللہ نفلیں پڑھی ہیں. فرمائیں گے اچھا ان نفلوں کو اس کے فرض بنا کر اس کا میزان پورا کر دو. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ 1 کروڑ نفل پڑھتے رہیں, فرض کی 1 رکعت کے برابر نہیں ہو سکتے دنیا میں. لیکن اللہ تعالیٰ وہاں بندے کو پاس کرنے کے لیے اپنا اصول بدل دیں گے اور نفلوں کو فرض بنا کر اس کا حساب پورا کریں گے. اسی طرح پوچھیں گے کہ اس کے فرض روزوں میں کمی ہے تو کیا نفل روزے بھی ہیں؟ تو نفل روزوں کو اس وقت فرض بنا کر میزان پورا کر دیں گے. اسی طرح اگر زکوٰۃ دینے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی, پوچھیں گے کیا یہ صدقہ خیرات بھی دیتا رہتا تھا؟ تو فرمائیں گے ہاں. فرمایا آج اس کو زکوٰۃ بنا کر اس کا میزان پورا کر دو. تو مقصد یہ ہے کہ اگر ایمان کامل ہوا, ایمان مضبوط ہوا, اور اعمال میں کچھ خدا نخواستہ کمی رہ گئی, تو وہ اللہ اپنے فضل سے پوری فرما دیں گے. لیکن اگر ایمان میں کوئی کمزوری اور ضعف آ گیا تو وہ کمی وہاں پوری نہیں ہوگی, اور اس کی وجہ سے پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا, کبھی وہاں سے واپسی نہیں ہے. اس لیے ایمان کا معاملہ سب سے اہم ہے. لوگ کہتے ہیں نا حقوق اللہ اور حقوق العباد بڑے اہم ہیں, ان سے بھی پہلے ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کی سادہ سے مثال سمجھیں کہ ایمان کی اتنی ویلیو کیوں ہے. بالفرض ایک شخص کسی ملک میں رہتا ہے اور وہاں کے بادشاہ کی بادشاہت کو تسلیم کرتا ہے. اب وہ بندہ اس ملک میں رہ بھی سکتا ہے, اس ملک کی شہریت بھی لے سکتا ہے, حالانکہ اس سے چھوٹے موٹے قوانین ٹوٹ بھی جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کبھی سگنل توڑ دیا, کبھی اور کوئی لائن توڑ دی, تو اس طرح کی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی بھی رہتی ہیں اور اس کو تھوڑی بہت پینلٹی پڑتی بھی رہتی ہے, لیکن اس کو ملک کی شہریت سے ختم نہیں کیا جاتا. لیکن ایک شخص ایک ملک میں رہتا ہو اور وہاں کے بادشاہ کی بادشاہت کو تسلیم نہ کرتا ہو, غدار ہو, تو بادشاہ باوجود اس کے کہ وہ کتنا ہی اچھا سیولائزڈ شہری ہو, تمام ملک کے قوانین کی پاسداری کرنے والا ہو, لیکن اگر بادشاہ کی بادشاہت کو تسلیم نہیں کرتا تو بادشاہ اس کو ملک بدر کر دیتا ہے کہ یہ غدار ہے, اس کو ملک سے نکال دو. تو یہ ایک بیسک سمجھنے کا پوائنٹ ہے کہ جو اللہ ہی کو تسلیم نہیں کرتا, اب وہ چاہے نماز پڑھے, روزہ رکھے, کسی یتیم کی مدد کرے, کسی غریب کا گھر بنا دے, یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے, یہ اعمال تو بعد کی چیز ہیں. پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو تسلیم کرنا ہے. تو جو بندہ اللہ کی بادشاہت ہوئی کو تسلیم نہیں کرتا تو یہ باقی اعمال صرف اس کے دل کی تسلی کا نام ہے. وہ صرف سیلف سیٹسفیکشن کے لیے ہے کہ دنیا میں مجھے کام کر کے سکون ملتا ہے, میں غریب لوگوں کی مدد کرتا ہوں,
تو مجھے ایک راحت ملتی ہے. یہ صرف اپنے پلیجر کے لیے کر رہا ہے, اپنی سہولت کے لیے کر رہا ہے, اپنی عقل سے ہی کر رہا ہے. اس نے اللہ کے سامنے تسلیم و رضا بالکل اختیار نہیں کیا. اس لیے ایمان سب سے اہم ہے. دوسری بات, ایمان اور صاحب ایمان کو جو طاقت اللہ عطا فرماتے ہیں وہ کبھی بھی بغیر ایمان والے بندے کو نہیں مل سکتی. صاحب ایمان کی طاقت اور جو بغیر ایمان والا ہو اس کی طاقت میں زمین آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہوتا ہے. چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک جنگ کے موقع پر مشورہ ہو رہا تھا, صحابہ کی تعداد تھوڑی تھی, تو کفار ایک تو زیادہ بھی تھے, پھر وہ پوری طرح اکوپڈ تھے, لوہے کا آرمر پہنا ہوا, اور ان ہر ایک کے پاس نیزے, تلواریں اور بہت گھوڑے, بہت بڑی فوج لے کر آئے. تو صحابہ مشورہ کر رہے تھے کہ ان کا چونکہ عقیدہ اس پر ہے کہ یہ زیادہ تعداد میں ہے, ہم جیت جائیں گے, اور ہمارا عقیدہ چونکہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد سے ہم جیتیں گے, تو ہمیں تھوڑے لوگ بھیجنے چاہیے. تو یہاں پر حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ آپ نہ مجھے اکیلے کو بھیج دیں. تو صحابہ چونکہ ایک بڑا سنجیدہ مشورہ کر رہے تھے, صحابہ نے کہا خالد آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہم انتہائی ایک سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں مجھے اکیلے بھیج دیں. اب آپ دیکھیے خالد بن ولید کا عقیدہ. کہنے لگے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے وہ جو زندہ کی مانند ہے, اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مانند ہے. اب ایک زندہ کے آگے 1000 مردے ہوں, 1,00,000 مردے ہوں یا 1 کروڑ مردے ہوں, کیا فرق پڑتا ہے. کہنے لگے مجھے اکیلے کو بھیجیں, اللہ کی مدد ہے اور میں بالکل سب کو ختم کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. خیر صحابہ نے ان کے اس مشورے کو نہیں مانا, لیکن بہت تھوڑی تعداد جو ہے ایک جماعت بنائی اور وہ مقابلے پہ بھیجی, اور واقعی اللہ نے ان کو فتح دی. تو صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر ایسا ایمان تھا کہ وہ کہتے تھے زمین آسمان جگہ بدل لیں, سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل آئے, لیکن یہ بات غلط نہیں ہو سکتی. اتنا صحابہ کا یقین تھا. حدیثیں ہم بھی پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں, اور اب تو سوشل میڈیا کا جو پازیٹیو یوز ہے وہ یہ کہ صبح صبح اکثر لوگ بھیج بھی رہے ہوتے ہیں, ریسیو بھی کر رہے ہوتے ہیں احادیث, لیکن ان احادیث پر ہمارا یقین کتنا ہوتا ہے. اللہ, یہ بات سمجھنے کی ہے. میں نے پچھلی مرتبہ یہ بھی گزارش کی تھی کہ ہم پر جو اٹیک ہو رہا ہے نا وہ اصل میں ایمانی اٹیک ہے. تو کرونا کے دنوں میں جو ہم پر ایک بڑا اٹیک ہوا جس کو مسلمان شاید آج بھی نہیں سمجھ سکے, وہ بیسیکلی ہمارے ایمان پہ اٹیک تھا کہ ہماری مسجدیں بند کروا دی گئیں, مسجد حرام مسجد نبوی بند کروا دی گئی. یعنی مسلمانوں کو یہ میسج دیا گیا کہ آپ لوگوں کا جو یہ صدیوں پرانا عقیدہ ہے کہ شفا اللہ کے گھر سے ملتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جا کر دعائیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں, یہ عقیدہ غلط ہے, اس کو چھوڑو. لہٰذا جو ہے حرمین کو بند کروا دیا گیا. وہاں ہمارے ایک رشتہ دار انہوں نے کہا کہ دونوں حرمین سے زمزم کے کولر اٹھا لیے کہ ان دنوں میں. وہ بات تو وہی عقلی کہ جی وہ ایک گلاس کوئی دوسرا پی لے گا غلطی سے, اس کو کرونا لگ جائے گا. زمزم جس میں شفا ہے اس کو اٹھا دیا گیا, زمزم میسر نہیں تھا ان دنوں میں. اللہ اکبر کبیرہ. تو مسلمان آج تک نہیں اس بات کو سمجھ پائے کہ یہ تو ہمارے ڈائریکٹ ایمان کے اوپر حملہ تھا. لہٰذا عقلی بات اور سائنسی بات ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس پٹری پہ کسی کو ڈال دیا جائے نا تو بندہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے میں نے ڈارون تھیوری کی بات کی, حالانکہ اس ڈارون تھیوری کے اندر اتنے لوپ ہولز ہیں کہ مسلمان تو کیا, اب تو غیر مسلم میں نے کہا نا, وہ اس پہ کئی کوشچنس, ایون ایتھیسٹ کوشچنس کر رہے ہیں اس پہ کہ بھی یہ تھیوری کیسے درست ہو سکتی ہے. مثلا چند ایک سوال, چونکہ میں نے ایک بات چھیڑ دی ہے تو میں بتا بھی دوں کہ چند ایک سوال تو یہی ہیں سیدھے سیدھے سے کہ ڈارون تھیوری کا آغاز جس چیز سے ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو مانتا ہے کہ اس کا وجود تھا, یعنی سیل تھا, اس سے 2 سیل بنے, 2 سے 4 ہوئے, 8 ہوئے, اور پھر آگے ایک سٹوری چلا دی. تو سوال پہلا ہے کہ وہ پہلا سیل کہاں سے آیا, پھر پہلے سیل کے بعد دوسرا سیل کیسے بنا. چونکہ ہمیشہ کانسیپٹ میل فیمیل ان کی میٹنگ کے بعد ایک نتیجہ کے طور پر ایک چیز وجود میں آتی ہے, تو اگر وہ میل تھا تو پھر دوسرا سیل فیمیل کیسے بنا. تو یہ اتنے سارے سوالات ہیں. پھر بات یہ ہے کہ اگر انسان بندر سے بنا یا بدمانس سے بنا, تو آج کے زمانے میں بندر اور بدمانس کیوں پائے جاتے ہیں, ان کو کس نے روکا تھا انسان بننے سے. یہ جو چڑیا گھر کے اندر ہیں, جنگلوں کے اندر ہے, یہ کیوں نہیں انسان بن جاتے. کیا اس وقت کوئی ووٹنگ سسٹم ہوا تھا کہ اتنے بندر انسانوں میں کنورٹ ہوں گے اور اتنے رہ جائیں گے. تو بھئی ان کا کیا قصور ہے کہ نسل در نسل یہ بندر ہی ہیں, نسل در نسل یہ بدمانس ہی ہیں, اور ان کے اندر کوئی بھی انسان بننے والی صفت نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو گیا. ایک اور
جو تھیوری آف ایوولوشن کا سب سے بڑا کوشچن مارک ہے. آپ گوگل بھی کریں گے آپ کو اس کا کوئی سائنٹیفک آنسر نہیں ملے گا کہ اگر انسان ارتقائی تبدیلی کے نتیجے میں یہاں تک پہنچا کہ ایک مچھلی سے مینڈک اور پھر جو بھی آگے مخلوق بتاتے ہیں بنتے گئے، پھر بندر اور پھر جو ہے چمپینزی سے انسان بنا، تو انسان بننے کے بعد اس کو بریک کیوں لگ گئی؟ یہ تو ارتقائی عمل جاری رہنا چاہیے تھا. اب تک انسان کی شکل و صورت، ہاتھ پاؤں اور طرح کے ہو چکے ہوتے، 2 سر نکل آتے، 8 آنکھیں ہو جاتی. چونکہ آج جتنی ضرورت زیادہ ہے، چونکہ کہتے ہیں نا ضرورت کے تحت انسان میں چینجز آتی گئی، تو آج جتنی ضرورت ہے انسان کا دماغ تو اپنے باقی جسم سے بہت بڑا ہونا چاہیے تھا. 2 کے بجائے 8 ہاتھ نکل آتے. چونکہ آج کل لوگ کہتے ہیں یار معاشی حالات ایسے ہیں، کمائی کی زیادہ ضرورت ہے، تو بندے کی ضرورت بڑھ گئی تو فیکٹریوں کے اندر کام بھی بڑھ گیا. تو اس لحاظ سے انسان اگر اس ضرورت کو محسوس کرتا تو اس کی تو آج شکل و صورت ہی کچھ اور ہو جاتی. تو یہاں آ کے بریک کیوں لگ گئی ہے؟ یہاں آ کے کیوں نہیں انسان تبدیل ہوتا؟ تو یہ اتنے سارے مزید بھی ہیں، ہمارا خام خواہ وقت ہی ضائع ہوگا اس فضول چیپٹر پہ، کہ اتنے زیادہ مزید سوالات ہیں کہ جس کا کسی کے پاس کوئی آنسر نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں عموماً علماء سے رابطہ نہیں کرتے. یہ ایک الگ کیمپین چلائی گئی کہ ایک حلیہ، ایک شکل دکھائی جاتی ہے بار بار تصویر پہ کہ یہ ہے دہشت گرد کی شکل، ایسے اس کی داڑھی ہوتی ہے، ایسے اس نے پگڑی باندھی ہوتی ہے، اس سے بچ کر رہو. اگر تم اس سے بچ گئے نا تو تم ٹیررسٹ لوگوں سے بچ گئے، ان کے پاس جاؤ گے تو تمہاری جان کو خطرہ ہے. ایسی کیمپین چلائی گئی، انٹرنیشنل لیول پر ایسے جھوٹ بولے گئے، ایسے بڑے پلاٹ پر ڈرامہ کیے گئے کہ اتنی بڑی بڑی 2 بلڈنگیں تباہ کی گئیں پوری دنیا کے اندر. پھر اس کو براڈ کاسٹ کیا گیا کہ یہ دہشت گردوں نے تباہ کی ہے، اور دہشت گرد کا لیبل لگایا ہی مسلمانوں کے اوپر گیا. اس سے ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو بھی یہ خوف پیدا ہو گیا کہ واقعی اگر ایسی شکل و صورت والے کے پاس ہم چلے گئے یا اس سے رابطہ کیا تو ہم بھی کہیں کسی دن بم دھماکے میں نہ مارے جائیں، ہماری جان کو بھی خطرہ ہے. لہٰذا مدرسوں سے دور کیا گیا، علماء سے دور کیا گیا. آج لوگ قاری کو گھر نہیں بلاتے قرآن پڑھانے کے لیے، کہتے ہیں جی آن لائن پڑھا دیں زیادہ بہتر ہے. وہ اسی خوف کا نتیجہ ہے کہ ایک فیئر پیدا کیا گیا ہے، خوف پیدا کیا گیا. اچھا، خوف بھی اس طرح سے کہ یا تو بندہ کہتا ہے کہ بھی یہ بندہ ایگزیکٹلی خطرہ ہے، باقی لوگ خطرہ نہیں. کہتے نہیں، ان میں سے کوئی ایک ہے. یہ ایسے ہی جیسے میں آپ کو کہوں کہ سارے پادری بہت اچھے ہیں، ان میں سے چند ایک خطرناک ہیں، آپ کو ہر پادری سے ڈر لگنا شروع ہو جائے گا. یہ سیدھی سی فطرت کی بات ہے. تو ایک فیئر پیدا کیا، ایک ایسا جھوٹ پھیلایا جس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں نے، بچے بچیوں نے علماء سے رابطہ، یہ علماء سے کاٹنے کا طریقہ تھا کہ ان سے کہیں یہ سوالات کے جواب پوچھ نہ لیں، ان سے اپنے ایمان کے بارے میں پوچھ کر اس کو مضبوط نہ کر لیں. لہٰذا یہ باقاعدہ کیمپین چلائی جا رہی ہے، اس پہ اربوں کھربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، اور اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے جو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے. بہرحال ایمان کی حفاظت اپنی بھی کرنا اور اپنے بچوں کی بھی کرنا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ نے شہر کے سب سے مہنگے ترین اسکول میں بچے کو بھیج دیا، آپ کی کمر ٹوٹ گئی کما کما کے صرف اس اسکول کی فیس بھرنے کے لیے، اس کے بعد آپ سوچیں کہ میرا بیٹا یا بیٹی بہترین انسان بن جائیں گے. یہ آپ کی خام خیالی ہے. حالت تو یہ ہے کہ جتنا مہنگا اسکول ہے اتنا ہی بد کردار بچہ ہے، اتنی ہی بد کردار بچی ہے جتنا مہنگا اسکول ہے. ہاں انگریزی اس کو انگریزوں والی آ جائے گی، انگلش ایکسنٹ بہت اچھا ہوگا اس کا، برٹش ایکسنٹ ہوگا، امریکن ایکسنٹ ہوگا، انگریزی، پھر وہ انگریزی میں ہی ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، پھر ماں باپ گالیاں بھی انگریزی میں سنتے ہیں. تو اس لیے یہ بالکل ذہن اپنا صاف کر لیں کہ ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیز ہمارے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، بالکل نہیں. وہ ان کو جسٹ سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں، میتھس پڑھا رہے ہیں، انگلش پڑھا رہے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، یہ سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں، دیٹس اٹ. اصلاح تربیت یہ اسکول کا کام ہی نہیں. جب ٹیچر کی اپنی اصلاح تربیت نہیں ہوئی، بچوں کی کیا کرے گا؟ وہی ٹیچر جس کے پاس بچیاں پڑھنے آ رہی ہیں، جو اس کی ایک طرح سے بیٹیاں لگتی ہیں، انہی پر وہ گندی نظر رکھ رہا ہے، اور انہی کی آج سکینڈلز جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر آ رہے ہیں. تو بتائیے یہ اس بچی کی کیا تربیت کرے گا جس کی اپنی تربیت کا یہ حال ہے؟ اس لیے قطعاً نہ یہ سمجھیں کہ ہم نے بہت بھاری فیس بھر کر اپنی اولاد کا حق ادا کر دیا. بالکل حق ادا نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس کو برباد کرنے کا حق ادا کر دیا. اس لیے اپنے بچوں کا ایمان بچانا یہ ہر ماں اور ہر باپ کی اپنی پرسنل رسپانسبلٹی ہے. اس کو اگر کوئی فنون نہیں آتے نا، وہ کچھ چھوٹا موٹا بھی کام کر لے گا نا، اللہ اس کے رزق میں برکت دیں گے، اور وہ اپنا رزق لے لے گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق کا. کوئی بھی سبب تھوڑا سا اختیار کرے گا، اللہ اس میں برکت دے دیں گے. اور لیکن
آپ جو اس کو فنون سکھانے کے چکر میں ہیں، جو سبجیکٹ سکھانے کے چکر میں ہیں، اگر اس کے بدلے آپ نے اس کا ایمان برباد کر دیا، اس کاسٹ پہ اس کا ایمان نکل گیا. ہمارے حضرت فرمانے لگے، میں کوئی حرج نہیں، نام بھی لے لیتا ہوں. حضرت نے فرمایا ایچسن کالج کا ایک پروفیسر ہے، چونکہ پرانی بات ہے اب تو شاید مرکب گیا ہوگا، تو کہنے لگے ایچسن کالج کا ایک پروفیسر ہے، حضرت کو اس وقت کسی نے بتایا کہ جی وہ بچوں کو اس کا سبجیکٹ کیمسٹری ہے، بھئی آپ کیمسٹری پڑھاؤ، گھر جاؤ، دیٹس اٹ، آپ کا اسلام سے کیا تعلق ہے. اب وہ بچوں کو اسپیشلی کہتا ہے، ہر اپنے پیریڈ کے بعد لاسٹ میں 5 منٹ میں ضرور اسلام کی بات کرتا ہے اور نیگیٹو بات کرتا ہے. لہٰذا حضرت کہنے لگے، وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید از جسٹ اے بک، یہ ایسے ہی جیسے کیمسٹری کی بک آپ زمین پہ رکھ سکتے ہیں، آپ قرآن بھی زمین پہ رکھ سکتے ہیں، جو صرف کتاب ہے، کتاب سے زیادہ کچھ بھی نہیں. یعنی اس طرح کے اس کے خطرناک عقائد، اور وہ بچوں کا اس طرح سے ذہن برباد کر رہا تھا. یہ ہمارے قریب لمز یونیورسٹی ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ یہاں پروفیسر رہے ہیں، پڑھاتے رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ یہ لوگ جو ہیں لوکل ٹیچرز کو بھی یعنی لیکچرز دینے کی اجازت دیتے ہیں، اور انہوں نے بعض انٹرنیشنل ٹیچرز بھی ہائر کیے ہوئے ہیں، اور جو اپنا کبھی کبھار آ کے لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک یہودی کا نام لیا، کہنے لگے وہ دنیا کا ٹاپ موسٹ یہودی ہے، اور اس کے سال میں 1 یا 2 لیکچرز ہوتے ہیں جو ہر کلاس میں جا کے ڈیلیور کرتا ہے. اور اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ اگر اس کا 45 منٹس کا پیریڈ ہے تو 40 منٹس وہ اپنا سبجیکٹ پڑھاتا ہے جو اس کا ہے، اور آخری 5 منٹ میں ایسی بات کر کے جاتا ہے کہ بچے اسلام اور ایمان کے بارے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. اگین ان بچوں نے چونکہ کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے رابطہ کرنا نہیں، مشائخ کے پاس جانا نہیں، تو وہ ظاہری بات ہے ان کی کنفیوژن قائم رہے گی. اس کے بعد اگلے لیکچر میں ایک اور بات، اس کے بعد ایک اور بات، تو انسان آہستہ آہستہ اسلام سے نا بالکل کنفیوز ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا، میں بار بار کہتا ہوں، قرآن کریم کا آغاز کس سبجیکٹ سے ہو رہا ہے، کس مضمون سے ہو رہا ہے. حالانکہ بہت ساری باتیں ہیں جن سے آغاز ہو سکتا تھا، اللہ کی ذات کے تعارف سے ہو سکتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف سے ہو سکتا تھا، جنت کے تعارف سے ہو سکتا تھا جو انشاءاللہ ہم سب کا گھر ہے، اور جہنم سے ڈرایا جا سکتا تھا. بہت ساری باتیں ہو سکتی تھیں، لیکن قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب، کوئی شک نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں کیوں اس مضمون سے سٹارٹ کیا، کہ اگر کسی کو شک ہے وہ اللہ کو بھی نہیں مانے گا، رسول کو بھی نہیں مانے گا، جنت کو بھی نہیں مانے گا، جہنم کو بھی نہیں مانے گا. جب یقین ہی نہیں کرنا، آپ نے بلیو ہی نہیں کرنا، تو پھر آپ کتاب یہیں بند کر دیں، آپ کے لیے آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے یہ توحید کا ایک پہلا جو ہے وہ مضمون تھا، سبجیکٹ تھا، جس سے قرآن کریم کا آغاز ہوا. تو ایمان وہ دولت ہے کہ اگر آپ کا بچہ اور بچی صاحب ایمان بن گئے، دنیا کی دولتیں ان کے قدموں میں ہوں گی. نہیں کہ نہ تھا. چلیں دیکھیں، 2 طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. ایک وہ جو مشاہدے پر چلتے ہیں، ہر چیز وہ کہتے ہیں جو ہماری آنکھ دیکھے گی، جو کان سنیں گے، جو دل دماغ پروسیس کرے گا یا ہم اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، بس اسی پہ بلیو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بلیو آن دا ان سین، کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ غیب لوگوں کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جو مشاہدے پہ عمل کرتے ہیں اور 100% اسباب ہی پر رہتے ہیں. اسباب کے علاوہ کوئی اور پاور کوئی ہیلپ کرے گی، یہ کانسیپٹ ہی نہیں ان کا. اور ایک وہ لوگ ہیں جو اسباب بھی اختیار کرتے ہیں لیکن اسباب کے پیچھے نہیں پڑ جاتے. جیسے کافر ہوتا ہے نا، وہ تو آخر توڑ تک پہنچا کے آتا ہے اسباب میں، تو بلکہ وہ کہتا ہے پلان اے، پلان بی، پلان سی، اگر ایک پلان فیل ہو گیا دوسرا نہیں تو تیسرا. تو ایک وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، اللہ پر بھروسہ توکل کرنے والے، اور وہ بھی پلاننگ کرتے ہیں، وہ بھی اسباب اختیار کرتے ہیں، مگر اسباب کے پیچھے نہیں پڑ جاتے، نہ اسباب پہ یقین رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسباب کارآمد تب ہوں گے جب اللہ چاہیں گے، اور اللہ اگر نہیں چاہیں گے تو تمام اسباب کے باوجود کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی ایسا بنانا چاہیے، ہمیں خود بھی ایسا بننا چاہیے کہ ہم ایمان پر یقین رکھنے والے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے ہوں. اسباب ہم سنت کے درجے میں فالو کریں، بس اس سے زیادہ ہمارا سبب میں کوئی کانسیپٹ نہ ہو. چنانچہ کائنات 4 چیزوں سے مل کے بنی ہے: پانی، ہوا، آگ اور مٹی، جو زمین. یہ 4 چیزیں ہیں جن سے مل کر کائنات بنی ہے. ان کو 4 ایلیمنٹس بھی کہتے ہیں.
اور اللہ کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب بھی اپنا عذاب بھیجتے ہیں انہی چاروں میں سے کسی ایک صورت میں بھیجتے ہیں، اور اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے باوجود انسان اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ زلزلہ آ جائے، جتنی مرضی ٹیکنالوجی، جاپان چھوٹا سا ملک ہے، اتنے زلزلے آتے ہیں، ہر وقت پریشان رہتا ہے، کتنی کنسٹرکشن کی ٹیکنیک کو چینج کر چکے، ایون بلڈنگز کی فاؤنڈیشنز کے اندر انہوں نے کافی چینجز کی، لیکن زلزلوں کا کوئی علاج نہ کر سکے۔ اسی طرح جب سیلاب آ جاتا ہے تو سیلاب کو روکنے کے لیے ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے۔ ہاں سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ الارمز بنا لیے، ایسے سینسرز بنا لیے کہ جو کچھ ارلی وارننگز دے دیتے ہیں کہ بس کچھ گھنٹے میں یا کچھ دیر میں آنے والا ہے، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ لو اس کو روک لیں، اس کا کاؤنٹر کر لیں، اس کی کوئی ٹیکنالوجی انسان کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ یہ جو سونامی آیا تھا، تو سونامی کے بارے میں بعد میں کچھ اس کا مٹیریل، کچھ لٹریچر آیا، تو اس میں ایک عجیب بات دیکھی کہ جاپان نے، ان کی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے کہ وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نا فلاں ساحل کے قریب کچھ موسم ایسا بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ اب لگتا ہے کہ ہائی ٹائیڈل ویوز آئیں گی اور یہ کافی بڑی ہیں، یہ تباہی مچائیں گی۔ اور امریکہ والے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا وہ تم لوگ کون ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، ہم بالکل، ہمارے سارے سینسرز سسٹم ایکٹیو ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے دوسری بار وارننگ کی، آپ دوبارہ ری چیک کر لیں، تیسری بار وارننگ دی، اور اس کے بعد جب سونامی آیا تو اس نے یہ پھر اتنے ملکوں کے اندر تباہی مچائی، اور پانی اتنا زیادہ تھا کہ وہ پھر جو ہے وہ شہروں کے اندر گھس گیا اور سب تباہی مچ گئی۔ تو انسان جو ہے وہ، ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک وہاں کے شہر کا نام لے رہے تھے، کہہ رہے تھے اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود حالت یہ ہے کہ وہاں کا ایک ریڈیو اسٹیشن ہے جو ویدر اسٹیشن کہلاتا ہے، وہ ہر وقت یعنی موسم کی خبریں چل رہی ہوتی ہیں اس میں۔ تو کہنے لگے کہ جس وقت میں وہاں طوفان آئے، کسی طوفان کا بتا رہے تھے کہ جس وقت میں طوفان آیا لوگوں کے گھر تباہ ہو رہے تھے، اس وقت وہ ویدر اسٹیشن کا ریڈیو بتا رہا تھا کہ موسم بہت اچھا ہے، بڑا خوشگوار ہے۔ تو کہنے اس وقت تباہی مچ رہی تھی اس وقت۔ تو انسان کے سینسرز کا بھی یہ حال ہے۔ تو اگر زلزلہ آ جائے انسان کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ پانی کا عذاب بھیجے انسان کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہوا کا عذاب بھیج دے، اللہ اکبر۔ ابھی پچھلے دنوں جو ٹورنیڈو آیا، تو یہ ان کے جو ٹورنیڈوز آتے ہیں اس کے گریڈز ہوتے ہیں، گریڈ 1، گریڈ 2، گریڈ 3، گریڈ 4، گریڈ 5۔ تو کہتے ہیں کہ 5 تک ہی انہوں نے بنایا کہ اس سے اوپر کبھی آئے گا نہیں۔ تو سنا اس دفعہ گریڈ 7 کا آیا ہے، وہ اتنا ہائی ونڈ تھی اس کی، اتنی زیادہ ہوا اور اتنی طاقت تھی، اتنی تباہی اس نے مچائی۔ تو انسان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو ٹیکنالوجی ہے، جو چنانچہ جہاں پہ آگ لگتی ہے، کہیں آتش فشاں پھٹ جائے یا جنگل میں آگ لگ جائے تو سوائے بھاگنے کے اور دوسرا راستہ ہوتا کوئی نہیں، لہٰذا لاوا جس جگہ پر بلاسٹ ہوتا ہے تو وہاں پر وہ آبادی کو خالی کروا لیتے ہیں، اس لاوے کو روکنے کے لیے کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ اسی طرح جنگل میں آگ لگ جائے تو جنگل کے قریب جو شہری آبادی ہوتے ہیں یا جانور ہوتے ہیں ان کو وہاں سے جو ہے وہ ایویکیویٹ کرواتے ہیں۔ ابھی آج سے چند سال پہلے آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگی، بہت مشہور، میڈیا پہ آتا رہا، کافی عرصہ وہ جلتی رہی، اور وہ جنگل چونکہ وہاں بہت زیادہ ہیں تو وہ بڑھتی گئی، چلتی گئی، حتیٰ کہ ایک جو صاحب وہیں رہتے تھے مسلمان ہیں، انہوں نے پھر اطلاع دی کہ ہم مسلمانوں نے وہاں قریب جا کر اذانیں دیں اور اللہ نے بارش برسائی، اس کی وجہ سے وہ آگ رکی۔ لیکن یہ بات کسی میڈیا نیوز کے اوپر نہیں ہے، اوبویسلی نہیں آئے گی، میڈیا انہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ یہ چاروں طاقتیں مسخر کر دیتے ہیں، ان کے انڈر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کیسے صاحب ایمان بزرگ تھے، کیسے صاحب ایمان صحابی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاروں جو چیزیں ہیں یہ ان کے انڈر کر دی تھی، ان کے کنٹرول میں، اور یہ واقعات مستند واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ مدینہ میں جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے انہوں نے ایک دم آواز لگائی، یا ساریہ الی الجبل، اور دوبارہ خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اب جو سامنے بیٹھے تھے ان کو بھی سمجھ نہ آئی کہ عمر صلی اللہ نے یہ کیا بات کہی ہے، اور بات آئی گئی ہو گئی۔ خیر ایک اسلامی لشکر، مجاہدین کا لشکر گیا ہوا تھا کسی محاذ پر، وہ کوئی مہینے ڈیڑھ بعد جب واپس آیا تو انہوں نے آ کر کارگزاری سنائی کہ ہم ایک ایسی جگہ پر تھے دشمن کے مقابلے کے لیے، اور مقابلہ شروع ہونے والا تھا، ہمارے پیچھے پہاڑ تھا،
ہمیں نہیں پتا تھا کہ پہاڑ کے پیچھے سے ان کا ایک دستہ خفیہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا، جس نے ہمیں پیچھے سے آ کے اٹیک کرنا تھا، تو ہم نے سینڈوچ ہو جانا تھا، سامنے بھی فوج پیچھے بھی فوج، درمیان میں ہم نے بڑا برا پھنسنا تھا۔ کہنے لگے ہمیں اچانک جو ہے ہوا میں آواز سنائی دی، حضرت امیر المومنین کی، عمر رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے کہا کہ ساریہ کو کہا، لشکر کو کہا پہاڑ کی طرف دیکھو، تو کہنے لگے ہم نے جب اس طرف توجہ کی تو پتہ چلا ایک دستہ ان کا وہاں تھا، تو ہم نے موقع پر ان کو مطلب ٹیکل کر لیا، تو بچت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے ان کا پیغام ہزاروں میل دور جو ہے پہنچا دیا۔ آج موبائل فون ہے، ہمارا بھی کسی میڈیم کے ذریعے میسج دنیا کے کونے میں پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ انسان کی ٹیکنالوجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ اسلامی لشکر جب فتوحات کر رہا تھا مختلف جگہوں پر، تو مصر کے کچھ علاقے اور یہ دریائے نیل کا علاقہ جب مسلمانوں کے انڈر آیا، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ بھی ہماری وہ ایک رسم ہے، اس کا ٹائم آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا رسم ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں کہ کسی نوجوان کنواری بچی کو دلہن بناتے ہیں، دلہن بنا کر دریا میں دھکا دے دیتے ہیں۔ کہنے لگے کیوں کرتے ہو ایسا؟ کہنے لگے اگر ہم ایسا نہیں کرتے نا تو دریا کا پانی پورا نہیں ہوتا، یعنی ہر سال میں ایک دن آتا ہے، کچھ دن آتے ہیں جن میں نا پانی نیچے چلا جاتا ہے، اور جب تک ہم ایسا نہیں کرتے تو وہ پانی اوپر نہیں ہوتا۔ تو ہمارے تو بڑے بھی کرتے آئے ہیں، ہم بھی یہی کرتے آئے ہیں، اور اب بھی ہم نے یہی کرنا ہے۔ تو مسلمانوں نے وہاں پہ جو لشکر تھے امیر کے، انہوں نے کہا میں تو آپ کو الاؤ نہیں کرتا اس چیز کو، ایک بے گناہ کو آپ کیوں اس طرح قتل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم قتل نہیں کرتے، ہم کون سا وہ چیزیں کرتے ہیں، ہماری بھی لخت جگر ہوتی ہے، لیکن آپ پانی پورا کر دیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو اب وہ امیر لشکر نے نا خط بھیجا مدینہ منورہ میں، اور کہا عمر تعالیٰ کو کہ یہ سچویشن بن گئی ہے، اب کیا کریں؟ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانی پورا کر دیں، تو ہم یہ کام نہیں کرتے، اور اگر آپ ہمیں الاؤ کرتے ہیں تو ہم تو یہ تو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 خط بھیجے۔ ایک خط جو ہے وہ اسی سپہ سالار کے لیے بھیجا، اور ایک ساتھ اور خط تھا، کہا کہ یہ پانی میں ڈال دینا۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، اتنی عقل تو ہر آدمی کی ہوتی ہے، پانی کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ خط خود پڑھ سکتا ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط تھا، تو ایک جو سپہ سالار کے نام خط تھا اس پہ بس اتنا ہی لکھا ہوا تھا کہ جو خط میں ساتھ بھیج رہا ہوں نا، یہ آپ نے دریا میں ڈال دینا۔ اچھا، لوگ انتظار کر رہے تھے، اس علاقے کے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ بھی انہوں نے نا اس مسئلے کے سلوشن کے لیے نا اپنے ہیڈ آفس میں، یعنی اپنے مرکز میں بھیجا ہوا ہے پیغام، اب دیکھتے ہیں وہاں سے کیا سلوشن آتا ہے۔ تو وہ تو صدیوں سے کام کرتے چلے آ رہے تھے، انہوں نے کہا اس کے علاوہ تو پانی پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جب پتہ چلا کہ وہاں سے ایک خط ان کے امیر نے دریا کے نام بھیجا ہے، تو اب وہ جس دن انہوں نے ڈالنا تھا نا، وہ ساری قوم دریا کے کنارے اکٹھی ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ تو ہم لڑکی ڈالتے تھے پانی پورا ہوتا تھا، یہ خط سے بھی کبھی پانی پورا ہوا ہے؟ تو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور سپہ سالار نے وہ جو خط تھا دریا کے نام، وہ انہوں نے دریا کے اندر ڈالا، اور اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اتنا ہی لکھا ہوا تھا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کے نام سے چلتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیری ضرورت نہیں۔ اللہ، ایسا استغنا اور اللہ پہ نگاہ، اتنے سادہ الفاظ تھے، کوئی تعویذ نہیں بھیجا، کوئی جادو منتر نہیں، سادے سے الفاظ کہ ہمارا تو یقین اللہ پر ہے، اللہ کے نام سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تجھے ہمیں تیری ضرورت نہیں، یعنی پھر ہم اللہ سے شکایت کریں گے تیری۔ تو وہ خط پانی میں گیا اور پانی کا لیول پورا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہوا بھی مسخر، پانی بھی مسخر۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں کھڑے ہیں کہ زلزلہ آنا شروع ہوا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے زمین پر ٹھوکر ماری پاؤں سے، اور کہا کہ زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف قائم نہیں کیا؟ یہ بات کہنی تھی کہ زلزلہ رک گیا۔ اس کے بعد کئی صدیوں تک جو ہے، کئی سالوں تک دوبارہ زلزلہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ مدینہ کے ایک پہاڑ سے آگ نکل آئی، اور وہ آگ جو ہے جیسے لاوا ہوتا ہے، اب مولٹن لاوا کے راستے میں نے کہا نا، کوئی بھی چیز ہے اس کو میلٹ کر دیتی ہے، وہ اتنا ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے کہ اس کے رکاوٹ میں آپ کوئی چیز نہیں رکھ سکتے، پتھر بھی اندر پگھل رہے ہوتے، تو لکڑی رکھنا یا اور کوئی چیز رکھنا تو پاسبل نہیں ہوتا۔ تو وہ آہستہ آہستہ نا مدینہ آبادی کی طرف آ رہی تھی، تو عمر رضی اللہ کو اطلاع ملی، عمر رضی اللہ نے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ جا کے اس کو بند کر کے آؤ۔ انہوں نے 2 نفل پڑھے، اللہ سے مدد مانگی، اور اپنا جو رومال تھا نا اس کو گول کر کے رسی کی طرح بنائے، جیسے جانور کو ہانکتے ہیں نا، اور جیسے مثال کے طور پہ ہوش ہوش کی آواز کرتے ہیں، اس طرح اس آگ کو ہنکاتے ہنکاتے واپس اسی غار تک لے گئے جہاں سے نکلی تھی، اوپر پتھر رکھ دیا۔
اور وہ آگ ختم ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے ایمان کی پاور. دنیا کی ٹیکنالوجی میں اگر ہم کفار کا پیچھا کرنا شروع کریں گے تو آپ یاد رکھیے ہم 50 سال بعد جہاں پہنچیں گے وہ ہم سے پھر کوئی 100-150 سال آگے جا چکے ہوں گے. اگر آج مسلمانوں نے ایٹم بم بنا لیا تو انہوں نے کوئی 60-70s میں بنا لیا تھا. مسلمانوں نے آج اگر سیٹلائٹ بنائی ہے پاکستانی نے تو انہوں نے تو پتہ نہیں کب کی بنا لی تھی. انہوں نے تو بندہ بھی خلا میں بھیج دیا, ہم تو ابھی تک وہ بھی نہیں بھیج سکے. اگر ٹیکنالوجی کے پیٹرن پہ ان کو فالو کرنا چاہیں اور اسی پر یقین رکھیں, میں نے کہا نا سبب سنت کے درجے میں, کیونکہ اللہ نے حکم بھی دیا ہے کہ تم تیاری رکھو, گھوڑے پالو, اسباب اپنے تیار رکھو, چونکہ یہ سنت ہے. لیکن اگر فقط اسی پر یقین رکھیں, اللہ کو اور ایمان کو اور عقائد کو چھوڑ کر صرف اسی پر بلیو کرنا شروع کر دیں تو ہماری دوڑ تو وہ چوہے بلی کی دوڑ ہوگی. ہم جتنا ان کے پیچھے جائیں گے وہ ہم سے کئی سال آگے جا چکے ہوں گے. لیکن ایمان وہ پاور ہے کہ اگر ہم نے اس پاور کو اپنے ساتھ لے لیا تو کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے مسخر ہو جائے گی. اللہ کی مدد چونکہ آ جائے گی, چونکہ کائنات بنانے والی ذات اللہ ہے. جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. واقعات اور مثالیں تو بہت ہیں. بہرحال میں اپنی بات کو یہی مکمل کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں دوبارہ کہ اپنے بھی ایمان کی حفاظت اور اپنی اولاد کی, اپنے گھر والوں کی, اپنی بیوی کے ایمان کی حفاظت کا ذمہ داری آپ کے اپنے اوپر ہے, کسی اور پر نہیں ہے. لہٰذا آپ نوٹ کیجئے کہ گھروں کے اندر خواتین کیا دیکھ رہی ہیں, بچے کیا دیکھ رہے ہیں. اکثر مرد چونکہ باہر کام کاج پر کاروبار پہ گئے ہوتے ہیں اور پیچھے چونکہ یہ سارے آلات لا کے دیے ہوئے ہیں, اسکرینز دی ہوئی ہیں, انٹرنیٹ کنیکشن دیا ہوا ہے. آپ کو پتہ اس وقت چلے گا جب بہت دیر ہو چکی ہوگی, جب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہوگا نا, جب جوان بچی سامنے کھڑی ہو جائے گی, جب وہ بدتمیزی کرے گی اور اس وقت بتائے گی کہ جی میں نے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے, آپ کون ہوتے ہیں, تو اس وقت آنکھیں کھلیں گی, اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی. ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر جی کے پاس ایک عورت لے کر آئی اپنی بچی کو جو 5ویں کلاس کی تھی, اور وہ رو رہی تھی ماں, اور کہہ رہی تھی کہ حضرت ذرا اس بچی کی باتیں سنیں. اور وہ اسی طرح کسی انگلش گرامر اسکول کی پڑھی ہوئی تھی. تو کہنے لگی بس ماما پتہ نہیں اتنی کیوں وہ جو ہے وہ سینٹی ہو رہی ہیں, میں نے تو بس اتنا ہی کہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں, آپ کے بڑے بھی مسلمان تھے, لیکن میں سمجھدار ہوں, چیزوں کو سمجھتی ہوں. آئی ہیو یٹ ٹو ڈیسائیڈ کہ میں نے کرسچینٹی کی طرف جانا ہے, جوئزم کی طرف جانا ہے, ہندوازم کی طرف جانا ہے, یا مسلمان رہنا ہے. 5ویں کلاس کی بچی یہ بات کر رہی ہے کہ یہ میرا فریڈم ہے, فریڈم آف رائٹ ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گی کہ میں نے کون سا دین اختیار کرنا ہے. اور ماں آنسوؤں سے رو رہی ہے کہ میں نے اتنے مہنگے اسکول میں ڈالا کہ بچی کی تربیت ہوگی تو وہی وہ گٹ مٹ تو سیکھ لی اس نے, لیکن ایمان اس کے ہاتھ سے رخصت ہو گیا. تو اس لیے اپنے بھی ایمان کی حفاظت کیجئے, اپنے بچوں کی بھی, اپنے گھر والوں کی بھی, اور اللہ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے, ہم سب کے دین کی حفاظت فرمائے. یہ اتنی اہم بات ہے کہ چھوٹا بچہ جب نماز سیکھنا شروع کرتا ہے تو نماز میں وہ اتحیات بھی سیکھتا ہے, اتحیات کے بعد کی دعائیں بھی سیکھتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت میں یہ دعا شروع کرتا ہے اپنے لیے اور اپنی ضروریت کے لیے, اس وقت میں دعائیں شروع کرتا ہے. حالانکہ تو خود بچہ ہے, ابھی اس کی ضروریت کہاں سے آ گئی, لیکن ایمان کی حفاظت کی دعائیں اپنی ضروریت کی اللہ نے اس وقت سے اس سے شروع کروا دیں. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ دعائیں کتنی اہم ہوتی ہیں. لہٰذا دعاؤں کا بھی اہتمام کیجئے اور اسباب کے درجے میں تمام وہ راستے بند کریں جہاں سے گند آتا ہے اور ہمارے ایمان کو برباد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.